आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। सोमालिया के दारुल हुकूमत में खुदकुश हमला, 32 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। इंद्रम्मा मकानात के ताल्लुक से तेलंगाना के वजीर का अहम ऐलान, जारिया माह के अवाखिर तक 4.5 लाख मकानात की मंजूरी का वादा। LRS स्कीम पर रियासती वजीर की जिला कलेक्टर्स को हिदायत, अंदरून 3 माह अमल मुकम्मल कर लेने की हिदायत। और हैदराबाद में कत्ल की 2 अलहदा वारदातें, 20,000 के लिए खातून की जानिब से खातून की जान लेने का इंकशाफ। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में साहिली समंदर पर वाक़ एक होटल में खुदकुश हमले का वाक़या पेश आया, जिसमें 32 अफराद हलाक हो गए और कई लोग जख्मी बताए गए हैं। एक खुदकुश बमबार और बंदूक बरदार ने होटल में दाखिल होकर ज़बरदस्त तबाही मचा दी। पुलिस के एक ओहदेदार हसन ने बताया कि इस खुदकुश हमले में 63 अफराद जख्मी हुए। हमले के बाद होटल में जगह जगह नाशें बिखरी पड़ी हुई थीं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वालों में ज़्यादातर बैरूनी सयाह बताए गए हैं। एक दहशतगर्द ने धमाका खैज अशिया नस्ब करके खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि दूसरी जगह हमला करने वाले ने बंदूक से फायरिंग की। इस दहशतगर्द को हुक्काम ने हिरासत में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलकायदा से वाबस्ता अल-शबाब ने एक बयान जारी करके हमले की जिम्मेदारी कबूल की और बताया गया है कि अल-शबाब के अस्करियत पसंदों का फैलाव सोमालिया के जुनूबी और वस्ती इलाकों में ज़्यादा है। अल-कायदा से मुंसलिक अल-शबाब गुज़िश्ता 20 साल से खित्ते में तबाही मचा रहा है। वाराणसी की एक अदालत ने हफ्ते को हिंदू दरख्वास्त गुजारों की तरफ से मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद में व्यास जी के तहखाने की छत पर चलने से रोकने की दरख्वास्त की मुख्तसर समाअत की और इस मामले की मज़ीद समाअत 17 अगस्त को की जाएगी। तवक्को है कि मुस्लिम फ़रीक अगली तारीख को इस मामले में अपने दलाइल पेश करेगा। दरख्वास्त गुजारों के वकील मदन मोहन यादव के मुताबिक ज़िला अदालत के हुक्म के मुताबिक 31 जनवरी को व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हुई और अब अक़ीदतमंद वहाँ नस्ब मूर्तियों को देख सकते हैं। व्यास जी के तहखाने की छत काफ़ी पुरानी और कमज़ोर है। मुसलमान नमाज के लिए छत पर चलते हैं, जो इबादतगाह के लिए मुनासिब नहीं है। तहखाने की छत और सुतून बहुत नाजुक हैं और गिरने का खतरा है। आगरा के ताजमहल के ताल्लुक़ से एक मरतबा फिर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश करते हुए इसे शिव मंदिर करार देकर गंगा जल चढ़ाने का वाक़या पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने के इल्ज़ाम में हफ्ते के 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 17वीं सदी में अपनी बीवी मुमताज़ की याद में ताजमहल तामीर करवाया था और ताजमहल को मोहब्बत की अलामत करार दिया जाता है। गिरफ्तार मुलजिमीन पानी की बोतल में गंगा जल लेकर ताजमहल पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में उन्हें ताजमहल के अहाते में इस तरह गंगा जल चढ़ाते हुए देखा जा सकता है, जिस तरह हिंदू अक़ीदतमंद इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। देखिए, आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को CISF, जो कि ताजमहल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि 2 युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया और उस सूचना पर CISF ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। CISF के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवक को के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हफ्ते को एक सनसनीखेज वाक़े में पंजाब पुलिस के मुअत्तल AIG ने अपने दामाद को गोली मारकर हलाक कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल शुदा AIG मालविंदर सिद्धू ने ज़मीन के तनाज़े की वजह से अपने दामाद की जान ली।
واقعے کے وقت دونوں فریقین سماعت کے لیے عدالت آئے ہوئے تھے، جس کے بعد پولیس نے ملزم سدھو کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔ متوفی ایک IRS آفیسر تھا اور دونوں فریقین میں موہالی میں زمین کا تنازع چل رہا تھا، جو عدالت میں زیر سماعت ہے۔ چندی گڑھ SP P کنوردیپ کور نے کہا، ہمیں آج دوپہر 2 بجے کے قریب ڈسٹرکٹ کورٹ کے ثالثی مرکز میں فائرنگ کی اطلاع ملی۔ پولیس موقع پر پہنچی تو پتہ چلا کہ متاثرہ کا نام ہرپریت سنگھ ہے اور اسے زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی۔ مبینہ ملزم کو موقع پر ہی پکڑ لیا گیا اور پولیس حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے پاس سے ایک ہتھیار بھی برآمد ہوا ہے۔ وائناڈ میں تلاشی کارروائیاں ہفتے کی صبح شروع ہوئیں، جس میں 1300 سے زیادہ ریسکیوز، بھاری مشنری اور جدید ترین آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ لینڈ سلائیڈنگ کی تباہیوں سے بچ جانے والوں کی تلاش کی جا سکے، جس میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تلاش اور بچاؤ کے شعبے میں مہارت رکھنے والی نجی کمپنیاں اور رضاکار بھی فوج، پولیس کے علاوہ ایمرجنسی سروس یونٹ کی قیادت میں آپریشنز میں شامل ہوئے ہیں۔ کئی رہائشی علاقوں میں جمع ہونے والے بڑے بڑے پتھر اور درخت ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے افراد کو تلاش کرنے کی بچاؤ کوششوں کے لیے ایک اہم چیلنج ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ P سرینواس ریڈی نے اندرما مکانات کی منظوری کے سلسلے میں خوشخبری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس مہینے کے اواخر سے پہلے مرحلے کے تحت ریاست بھر کے تمام اسمبلی حلقوں میں 4.5 لاکھ اندرما مکانات کو منظوری دے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت تمام مستحق لوگوں کو اندرما مکان فراہم کرنے جا رہی ہے۔ ہفتے کو ریاستی وزیر سرینواس ریڈی اور سریدھر بابو کے علاوہ سیتا اکا نے بھوپال پلی ضلع کے گنا پورم منڈل کا دورہ کیا۔ گاندھی نگر کے اس روڈ میلار گٹا پر انڈسٹریل پارک کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے اندرما مکانات کی منظوری کے سلسلے میں یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ BRS دور حکومت میں چیف منسٹر KCR جب بھی کسی تقریب میں آتے تو ڈبل بیڈ روم مکانات کی بات کرتے تھے، لیکن حقیقت میں BRS حکومت میں مکانات تعمیر نہیں ہوئے، صرف مکانات کی تصاویر دکھا کر عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت نے 10 سال کے دوران صرف 1,50,000 مکانات تعمیر کروائے اور آج اندرما حکومت پہلے مرحلے میں 4.5 لاکھ مکانات بنانے جا رہی ہے۔ گلف NRIs کے ایک وفد نے جمعہ کو تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے اسمبلی میں ملاقات کی اور ان سے خلیجی ممالک میں مقیم NRIs کی فلاح و بہبود کے لیے بجٹ مختص کرنے کی درخواست کی۔ وفد نے چیف منسٹر سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ گلف NRI ویلفیئر بورڈ قائم کریں، جس کے لیے 500 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا جائے۔ خلیجی ممالک میں فوت ہونے والے NRI کارکنوں کو 5 لاکھ روپے معاوضہ دینے، خلیجی ممالک میں کام کرنے والے NRIs کے طویل عرصے سے زیر التوا مطالبات کی یکسوئی کرنے کی بھی درخواست کی گئی۔ وفد میں تلنگانہ PCC NRI سیل کے چیئرمین اور سابق سفیر ڈاکٹر B ونود کمار، M بھیم ریڈی، تلنگانہ PCC کے گلف NRI سیل کے کنوینر، رکن کونسل اور PCC کے کارگزار صدر B مہیش کمار گوڑ، چوپا دنڈی کے رکن اسمبلی M ستیم، دھرماپوری کے رکن اسمبلی لکشمن کمار اور D کرشنا بھی شامل تھے۔ تلنگانہ کے ریاستی وزیر P سرینواس ریڈی نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ لے آؤٹ ریگولرائزیشن اسکیم کا عمل جو زیر التوا ہے اسے 3 ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے۔ انہوں نے ہفتے کو بھوپال پلی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے وہاں کے کلکٹریٹ آفس میں ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ ریاستی وزیر نے تجویز پیش کی کہ LRS کی درخواستوں کو قواعد کے مطابق ریگولرائز کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سرکاری زمینوں کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ پچھلی حکومت نے 31 اگست سے 31 اکتوبر 2020 تک LRS کی درخواستیں وصول کی تھیں۔ تلنگانہ کے ایک NRI کی سعودی عرب پہنچنے کے 4 دن کے اندر ہی موت ہو گئی۔ ان کی موت کے 45 دن بعد شناخت مکمل ہوئی اور میت کو 2 دن قبل واپس بھیجا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے کاماریڈی سے تعلق رکھنے والے 39 سالہ محمد شریف 3 جون کو ریاض میں ایک صفائی کمپنی میں ڈرائیور کے طور پر کام کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی دن اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ سعودی عرب میں بحفاظت پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد سے شریف کا فون نیٹ ورک ایریا سے باہر چلا گیا تھا۔
افراد خاندان نے انہیں کئی مرتبہ فون پر ربط پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا فون بند تھا۔ 4 دن بعد یعنی 7 جون کو ریاض شہر کے عزیزیہ پارک سے ایک نعش ملی۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ پولیس نے پتہ لگایا کہ متوفی ہندوستانی شہری تھا اور کوئی بھی نعش کا دعویٰ کرنے کے لیے آگے نہیں آیا۔ اس کے بعد پولیس نے متوفی کے لواحقین کے بارے میں جاننے کے لیے معروف ہندوستانی سماجی کارکن شہاب کاٹوکاٹ سے رابطہ قائم کیا۔ ان کی بائیومیٹرک تفصیلات کی بنا پر ان کے پاسپورٹ کا پتہ لگایا گیا اور گھر والوں کو انتقال کی اطلاع دی گئی۔ اس کے علاوہ محمد شریف کو ان کے آجر نے مفرور کے طور پر مطلع کیا کیونکہ وہ کام پر رپورٹ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ شہاب نے بتایا کہ چونکہ شریف حروب کے زمرے میں آ گئے تھے اس لیے ان کی میت کو وطن بھیجنے میں رکاوٹیں حائل ہو رہی تھیں۔ انہوں نے میت کو وطن واپس لانے کے لیے ضروری قانونی کارروائیاں مکمل کیں اور ہندوستانی سفارت خانے کے تعلق سے شریف کی میت کو حال ہی میں وطن بھیجا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں 8 IAS عہدیداروں کا تبادلہ کر دیا گیا۔ 1992 بیچ کے وکاس راج کو حکومت نے اسپیشل پرنسپل سیکریٹری ٹرانسپورٹ R&B کے طور پر مقرر کیا ہے۔ کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے کمشنر TK سری دیوی کو SC ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے کمشنر کے طور پر تبادلہ کر دیا گیا۔ مرتضی علی رضوی کو کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے کمشنر کا اضافی چارج دیا گیا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ سیکریٹری S ہریش کو حکومت نے اضافی ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ ادے کمار کو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کے طور پر اضافی ذمہ داری دی گئی۔ اس طرح پرینکا کو محکمہ میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ڈپٹی سیکریٹری، چندر شیکھر ریڈی کو HACA کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سرینواس ریڈی کو مارکیٹ فیڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے احکامات جاری کیے۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار رضا مراد حیدرآباد کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے جمعہ کی رات تاریخی چار مینار کے علاقے کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ مخدوم برادرز کے مالک عابد بھائی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اداکار نے چار مینار کے دامن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ چار مینار کے پاس ہیں جو ہندوستان کی آن بان شان ہے اور دنیا بھر میں تاریخی عمارت کافی شہرت رکھتی ہے۔ شروع کروں؟ ہاں، میں ابھی حیدرآباد میں ہوں اور حیدرآباد کی آن بان شان چار مینار آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں بڑی رونق ہے، ٹورسٹ اسپاٹ ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہ شاندار عمارت دیکھنے آتے ہیں اور آج کچھ لوگ مجھے بھی دیکھنے آئے ہیں، میرے چاہنے والے۔ عابد بھائی، تو عابد بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور جب بھی آتا ہوں حیدرآباد تو چار مینار دیکھنے ضرور آتا ہوں۔ ایسی شاندار عمارت دنیا میں بہت کم ہے اور ہمارے ہندوستان کی بھی یہ آن بان شان ہے، چار مینار۔ تو یہی میں چاہتا تھا کہ آج اپنے انسٹاگرام اور فیس بک فرینڈس کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ دیکھیے، یہ کافی چاہنے والے میرے یہاں اکٹھا ہو گئے ہیں، انہیں بھی دیکھیے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، یہ سب بہت پیار کرتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں مجھے کھیلتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے، ان سے گھرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں ان سب سے بہت پیار کرتا ہوں۔ شہر اور مضافات میں قتل کی 2 علیحدہ وارداتیں پیش آئیں۔ LB نگر علاقے میں 20,000 روپے کے لیے ایک خاتون نے دوسری خاتون کا ہتھوڑے سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واردات LB نگر کی شیوا گنگا کالونی میں کل رات پیش آیا۔ نرسمہ نامی خاتون نے سروجنی کو 20,000 روپے بطور قرض دیے تھے۔ رقم کی واپسی کے مسئلے پر ان دونوں کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے۔ کل رات اسی مسئلے پر ہوئے جھگڑے کے بعد سروجنی نے ہتھوڑے سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں نرسمہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ واردات انجام دینے کے بعد سروجنی نے اسے حادثہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے مقامی افراد کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ نرسمہ کی موت سیڑھیوں سے حادثاتی طور پر گرنے سے ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس جب مقام واقعے پر پہنچی تو حقائق کا علم ہوا۔
पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कत्ल की एक और वारदात शहर के इलाके जीडी मिठला में पेश आई। पुलिस ज़राए के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरा के करीब सुनसान मुकाम पर 35 साल नामालूम शख्स की नाश खून में लुथपुथ पड़ी हुई पाई गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। 35 साल नामालूम शख्स की नाश खून में लुथपुथ पड़ी हुई थी और वो बरहना हालत में था। इसके सर पर किसी ने वजनी पत्थर से हमला कर दिया था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया है। ज़िले निर्मल के भैंसा शहर में आज दिन दहाड़े रहजनी की वारदात पेश आई। रहजनों ने एक खातून के गले से तिलाई जेवर छीन कर राह फरार इख्तियार की। इस वारदात की तस्वीर निर्मल चौराहे पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मुतासरा खातून की शिकायत पर भैंसा सर्किल इंस्पेक्टर डी राजा रेड्डी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने इस सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर हासिल की और उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल करते हुए आवाम से ख्वाहिश की कि वो रहजनों के मुताल्लुक़ से अगर कुछ इत्तला हो तो पुलिस को मुतल्ला करें। पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया है और मसरूफ़ तहकीकात है। सोमालिया के दारुल हुकूमत में खुदकुश हमला, 32 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। इंद्रम्मा मकानात के ताल्लुक से तेलंगाना के वजीर का अहम ऐलान, जारिया माह के अवाखिर तक 4.5 लाख मकानात की मंजूरी का वादा। LRS स्कीम पर रियासती वजीर की जिला कलेक्टर्स को हिदायत, अंदरून 3 माह अमल मुकम्मल कर लेने की हिदायत। और हैदराबाद में कत्ल की 2 अलहदा वारदातें, 20,000 के लिए खातून की जानिब से खातून की जान लेने का इंकशाफ। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।